السلام علیکم ویورز، میاں سیف الرحمان اپنے چینل فیئر اینڈ اسکوائر کے ساتھ۔ آج کا دن بڑا مصروف گزرا، باوجود کہ آج ویکینڈ ہے اور صحافی ہونے کے ناطے ہمیں خبروں کی تلاش رہتی ہے، تو مختلف جگہوں پہ گیا، کچھ لوگ ملے، سیاستدان ملے، دیگر اینالسٹ ملے، جن میں سے ایک خبر ہمارے پاس آئی، چونکہ وہ آف دا ریکارڈ ہے اور اس میں ہم نام نہیں بتا سکتے کہ اس کی سورس کیا ہے، ذرائع کون سے ہیں، لیکن تھے وہ کوئی بڑے معتبر حکومتی ذرائع، جہاں پہ یہ بات آج سینٹ کے الیکشن پہ ہوئی۔ ہم نے بھی کچھ سوال جواب میں نے کیے اور آگے کوئی جواب آئے، جن کا جو نتیجہ اخذ ہوا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ یعنی ایک بات شنید یہ ہے، اور یہ بڑے میں ٹھوک مجا کے کہہ رہا ہوں، یعنی میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، نہ کوئی قیاس رائے کہہ رہا ہوں، یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں فرام دا ہارسز ماؤتھ، یعنی ایک بڑے ہی اہم عہدیدار جو مرکز سے آئے تھے کسی زمانے میں، پنجاب میں بھی بڑے اہم عہدیدار رہے ہیں موجودہ حکومتی سیٹ اپ میں، تو وہ کہنے لگے کہ میں نے پوچھا کہ جناب یہ الیکشن کا، سینٹ کے الیکشن پہ اتنا شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹ، اوپن آئیڈینٹیفائیبل بیلٹ جس کی شناخت ہو سکے، اس میں اتنی شفافیت اچانک آپ کے ذہن میں کیا یہ امڑ آئی وزیر اعظم عمران خان کے؟ تو ایک تو وہ کہنے لگے کہ جناب، ایک تو انہوں نے ایک مثال دی کہ جی بلوچستان سے مجھے ایک صاحب کا فون آیا، تو وہ کہنے لگے جی بس اگلے مہینے کہ وسط میں یا جب انتخابات ہو جائیں گے سینٹ کے، یا اس کے فوری بعد میں آپ کو ملوں گا اسلام آباد آ کے، اور اس وقت میں سینیٹر ہوں گا۔ انہوں نے کہا جی آپ اتنی خود اعتمادی سے کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا، وہ جو میرے ذرائع ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ وہ 5-5 کروڑ روپیہ ایک بندے کی قیمت میرے ساتھ طے ہو چکی ہے، مجھے 8 ووٹ چاہیے، 8 ایم پی ایس کے۔ یہ بلوچستان کی وہ بات کر رہے تھے، اور میں نے اس کے لیے کو اپنی ایک زمین مختص کی ہوئی تھی، اور وہ مجھے 40 کروڑ روپیہ مجھے اس میں مل جائے گا، وہ میں لگا دوں گا۔ یہ اس وقت یہ جو بندر بانڈ اور یہ خریداریاں ہو رہی ہیں وفاداری کی، تو یہ دیکھا جائے تو عوام کا ووٹ خریدا جا رہا ہے نا جی۔ راجیہ سبھا بھارت کی ہے، پاکستان کی سینٹ ہے، ایوان بالا ہے، 2 ہاؤسز کے اوپر مشتمل، 2 ایوانوں کے اوپر مشتمل ہماری پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ سارے فیصلے ہونے ہیں ہماری تقدیروں کے۔ وہ 40 کروڑ سے ایک آزاد امیدوار وہاں 40 کروڑ خرچیں گے، اور وہ بڑے اعتماد سے واک ان کریں گے، سینٹ میں جا کے بیٹھ جائیں گے، عوام کی تقدیر کے فیصلے کریں گے، اور آگے کیا کریں گے، اور 40 کروڑ ریکور کیسے کریں گے، وہ سوال تو میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، آپ اپنے طور پہ سوچیں، کیونکہ ووٹ کا حق تو آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے جب ایم پی اے حضرات کو آپ منتخب کر کے صوبائی اسمبلیوں میں لاتے ہیں، جنہوں نے بالآخر یہ سینٹ کے سینیٹرز کو منتخب کرنا ہوتا ہے۔ تو ساتھ ہی وہ کہنے لگے جناب ایک سندھ کی بہت بڑی شخصیت، ایک بڑی اہم شخصیت، یعنی بہت بڑے عہدیدار بھی رہے وہ، تو انہوں نے ایک کنسورشیم بنا لی ہے، انہوں نے ایک باقاعدہ پیسے کے لیے بینکوں کے ذریعے یا بینکنگ کی طرح کے کوئی جو نظام ہے ان کے ذریعے ایک کنسورشیم بنا لیا، جنہوں نے کہا جی کھلے عام جو منہ مانگی قیمت کو مانگے تو کایا ہی پلٹ دو۔ یعنی سینٹ میں ہمارے پیچھے کو ووٹر ہے، سپورٹر صوبائی اسمبلیوں میں ہے یا قومی میں ہے یا نہیں ہے، قطع نظر اس کے اتنا کھلا پیسہ لگاؤ کہ چونکہ ابھی تک تو شفاف وہ الیکشن تو ہو نہیں رہا ان کے بقول، اور ترمیم بھی ہم نے نہیں ہونے دینی جس میں اوپن بیلٹ ہو، تو اس میں تو سارے خفیہ رائے شماری ہونی ہے، تو مسئلہ کیا ہے؟ پھر کھلا پیسہ لگاؤ اور لوگوں کی، اور جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی وفاداریاں خریدو، ہمارا ووٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، سینٹ میں اکثریت لو اور پورا نظام اپنے ہاتھ میں قابو کر لو، بعد میں بارگیننگ کرو، جسے وہ صاحب جو ہمارے ذرائع تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک طرح کا این آر او ہے، وہ پھر دباؤ ڈالیں گے کہ جناب دیکھیں ہمارے پاس تو یہ عددی اکثریت ایوان بالا میں ہے، اب ہم تو عددی اکثریت سے آئے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا ووٹ کم ہے یا ہماری سپورٹ صوبائی اسمبلیوں میں یا اسمبلی اراکین اسمبلی میں کم ہے، یہ دیکھیں ہمارا یہ رزلٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ اس سے بھی ہم سوال پھر یہ کیا گیا کہ یہ اگر یہی سارا کچھ چلنا ہے تو پھر یہ ساری چیزوں کا معنی، انہوں نے کہا جی اگر اس کے باوجود یہ اس طرح کے معاملات اگر رک نہیں پاتے، یہ جو سیلاب تھم نہیں پاتا، تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ تو اسی کیا، یعنی یہ مجبوریاں کب تک چلیں گی؟ اس میں ہم لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے، وزیر اعظم عمران خان تو اس سوچ کے ساتھ اور اس مصمم ارادے کے ساتھ آئے تھے کہ ان چیزوں کو یکسر بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، اور تبدیلی ان کا سلوگن تھا۔ تو اگر وہی بندر بانڈ، وہی پیسے، وہی وفاداریاں خریدنا،
تو پھر کسی اور ماضی کی پارٹی میں اور موجودہ حکومتی پارٹی میں فرق کیا رہ گیا؟ اب یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ اقتدار کے ایوانوں میں، تو پھر تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ جو طاقتیں ایک دم آ کے ڈیریل کر دیتی تھیں جمہوریت کو، ان کو بھی کیا پیغام جائے گا کہ جناب یہ تو پھر وہی خریداریاں شروع ہو گئی۔ تو اس میں تو کل کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اس طرح کا طالع آزما کوئی ایک طاقتور شخص اگر آ جاتا ہے اور تقریر کر کے کہتا ہے کہ جی میرے عزیز ہم وطنوں، بڑی کرپشن ہے، بڑی پھیلی ہے اور سیاستدان یہ کرپشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم اس کی پوری صفائی کریں، یعنی سیاست کی، معاشرے کی، یعنی رویوں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تھوڑا سا ایک مصمم ارادے کے ساتھ اس میں چلا جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ کچھ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں حکومتی بینچ جو ہے کہ جی غالباً یعنی اس میں کوئی رائے وہ بھی نہیں دے سکتے تھے مطلب ٹھوس طریقے سے، نہ میں دے سکتا ہوں، کیونکہ سپریم کورٹ جو ایڈوائزری اپنی حیثیت میں جو اس ریفرنس کو سن رہی ہے، صدارتی ریفرنس کو، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کس طرح کے انتخابات ہونے چاہیے، شو آف ہینڈز اوپن ہونے چاہیے یا اسی طرح خفیہ رائے شماری ہونی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں اس میں بھی عین ممکن ہے کہ اس طرح کا فیصلہ آ جائے کہ جناب سادہ اکثریت سے آپ سادہ اکثریت سے، اور 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے، سادہ اکثریت سے یہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی خیر ایک خام خیالی یا وشفل تھنکنگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، وہ لگ رہی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر وہ سادہ اکثریت سے یہ نہیں ہوتا تو آرڈیننس کا بھی ایک نفاذ تو ہو ہی جانا ہے، وہ آرڈیننس کے ذریعے ہم یہ معاملہ کر لیں گے۔ تو پہلے بھی حکومت پر بڑے الزام لگے کہ جی بڑے معاملات بجائے لیجسلیشن پارلیمنٹ کے اندر ہو، قانون سازی ہو اور آپس میں مل بیٹھ کر متفقہ رائے سے کوئی فیصلے ہوں یا قانون سازی ہو، تو بلڈوز کر دیا جاتا ہے سارا قانون سازی کا نظام اور آرڈیننس جاری کرائے جاتے ہیں، کیونکہ صدر جو ان کے اپنے ہیں۔ لیکن یہ ایک پائیدار، ایک اچھی روایت نہیں ہے، ہم ان اچھی روایت سے نکلیں۔ اور اس میں میرا خیال سب لوگ، میڈیا والے، عوام الناس، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ریکویسٹ کی جائے تمام پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، تمام سیاستدان، ہاں وہ کسی پارٹی سے، کہ یہ جو صرف عددی اکثریت لینے کے لیے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہم یہ پیسہ لگا رہے ہیں اور پھر وہ پیسہ ریکور کریں گے، تو یہ کرپشن کی ایک ایسا بڑا ناسور ہے جو کسی بھی طور پہ اس ملک سے نہیں جائے گا۔ تو خدا کے لیے اس میں جذبہ خدمت اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں، ادروائز پھر سیاست چھوڑ دیں۔ یہی ایک میرا آخری میسج ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔